الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مہنگائی اور عام آدمی کی مشکلات۔ ایک ایسا مسئلہ جو صرف خبروں یا بحثوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر گھر، ہر فرد اور ہر دل کی آواز بن چکا ہے۔ آج دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سہولتیں بڑھ رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا عذاب بھی بڑھ رہا ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی صرف چیزوں کے دام بڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا طوفان ہے جو غریب کی امید، متوسط طبقے کی عزت اور معاشرے کے سکون کو بہا لے جاتا ہے۔ محترم حضرات، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ وہ مزدور جو دن بھر محنت کرتا ہے، وہ رکشہ چلانے والا، وہ چھوٹا دکاندار، وہ کسان، یعنی عام آدمی جو کل 100 روپے میں گھر کا سامان لاتا تھا، آج 300 روپے میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ تنخواہیں وہی، مگر خرچے 2 گنے بلکہ 3 گنا۔ تعلیم، علاج، کھانا، کپڑا، ہر چیز مشکل۔ یہی وہ حالت ہے جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، مہنگائی خود بخود نہیں آتی، اس کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بدعنوانی، کرپشن، جب حکمراں اور ذمہ دار لوگ دیانت چھوڑ دیتے ہیں تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری، بعض لوگ جان بوجھ کر چیزوں کو روک لیتے ہیں تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں۔ بے روزگاری، جب لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہوتی تو مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ناانصافی اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم، کچھ لوگ بہت امیر اور زیادہ لوگ غریب، یہی عدم توازن مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے۔ محترم بھائیو، اسلام نے مہنگائی اور معاشی ناانصافی کا حل صدیوں پہلے دے دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ فرمایا، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ زکوٰۃ کا نظام، اسلام نے زکوٰۃ فرض کی تاکہ دولت کا بہاؤ غریبوں تک پہنچے۔ صدقہ اور خیرات، یہ معاشرے میں محبت اور توازن پیدا کرتے ہیں۔ عدل و انصاف، اسلامی نظام میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، نہ ہی ناجائز منافع خوری کی اجازت ہے۔ محترم سامعین، مہنگائی صرف مالی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، والدین بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، تعلیم چھوٹ جاتی ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن بڑھتا ہے۔ یہ سب ایک صحت مند معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ قناعت اختیار کریں، فضول خرچی سے بچیں، سادہ زندگی اپنائیں، ایمانداری کو فروغ دیں، کاروبار میں سچائی اپنائیں، ایک دوسروں کی مدد کریں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ حکمرانوں پر لازم ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کریں، روزگار کے مواقع پیدا کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی حکومت کا احساس ذمہ داری۔ محترم سامعین، مہنگائی ایک آزمائش بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں، ہم ایمانداری کو اپنائیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مہنگائی کی اس آزمائش سے نجات دے، ہمارے حالات کو بہتر بنا دے اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔